اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ ملک ہے جسے لوگ تبارک الذی کی بھی صورت کہتے ہیں۔ فرماتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، یعنی موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ تمہاری جانچ ہو سکے۔ دنیا میں بھیجا تمہاری جانچ کے لیے کہ کتنے لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کتنے نافرمان ہیں۔ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر نہ آتا ہے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی۔ یعنی کیا آسمان میں کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ نہیں، ایک سا پورا آسمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، دوبارہ دیکھ، کوشش کر دیکھنے کی۔ نگاہ واپس لوٹ آئے گی لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی 7 آسمان ہیں اور سب سے نیچے کا آسمان، یا جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، جو دنیا سے نظر آتا ہے، یہاں سے پہلا آسمان ہی ہے جو نظر آتا ہے، باقی آسمان تو اس کے اوپر ہیں۔ اور تو اس کو اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے چراغوں سے جو ہے آراستہ کیا، یعنی ستاروں سے اس کو سجا دیا جو یہ خوبصورت لگے۔ چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا، یعنی انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے مار کیا۔ پہلے شیطان جو تھے، جنات شیاطین، یہ آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو سن کر آتے تھے کہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد نجومیوں کو وہ باتیں آ کر بتایا کرتے تھے کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، جس سے وہ نجومی علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس کے بعد سے ان شیاطین کا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا، اس کے بعد سے آسمان پر جانا ان کا بند ہو گیا۔ اب یہ ادھر کی طرف جاتے ہیں تو ادھر سے فرشتے ان کے اوپر شعلے برساتے ہیں،
آگ کے، جو جس سے یہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے کہ انہی ستاروں کے ذریعے ان پر آگ کے شعلے پڑتے ہیں، اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، یعنی ان شیاطین کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام، چاہے وہ انسانوں میں ہوں یا جنوں میں ہوں، جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا ریکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ یعنی جب کوئی جہنم میں گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا، تو جہنم کے داروغہ مالک اور ان کے ساتھی وہ اس گروہ سے سوال کریں گے کیا بات جہنم میں آ رہے ہو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا تھا، جس نے آ کر تمہیں بتایا ہو کہ غلط کام کرو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے تو جہنم کی آگ میں ڈالے جاؤ گے؟ ایسا کوئی بتانے والا تمہیں نہیں آیا، ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس ڈر سنانے والے بھیجے اور انہوں نے آ کر ہمیں سب کچھ بتایا۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، لیکن یہ ہماری کم عقلی تھی کہ ہم نے نہ مانا اپنے رہنماؤں کا، اپنے علماء کا، جو اللہ کی طرف سے ہادی بھیجے گئے، ہم نے ان کا انکار کیا۔ جو اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہم نے ان رسولوں کا انکار کیا، نہیں مانا، تو یہ ہماری کم عقلی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ہم نے نہ قرآن کو مانا، نہ اللہ کی کسی اور کتاب کو مانا، نہ رسولوں کو مانا، یہ سب ہماری غلطی تھی۔ وہاں سب اقرار کریں گے تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اگر ہم مان لیتے، سن لیتے رسولوں کی باتیں اور سمجھ لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں نہیں ہیں۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ بھائیوں سب سے زیادہ ضروری ایمان ہے، اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جتنے بھی دشمن رسول ہیں ان سے دوری اختیار کرو، ان سے بچو، جتنے بھی فرقے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی بد مذہب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک مت ہو، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، نہ اسے سلام کرو، اور اگر وہ تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب مت دو۔ کیوں؟ یہ سب جہنم کے کتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حدیث پاک موجود ہوتے ہوئے ہمارے سنی بھائی جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ سرکار نے خود حدیث میں، سرکار کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، نہ ان کے ساتھ اٹھا جائے، نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کی جائے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے، نہ بات چیت کی جائے، نہ جو ہے ان کو سلام کیا جائے، یہاں تک کہ اگر وہ بھی سلام کریں تو لوٹ کر جواب بھی نہ دیا جائے۔ تو یہ سمجھا رہے ہیں سمجھانے والے، لیکن ابھی لوگ نہیں مانتے۔ قیامت کے دن سب مانیں گے اور کہیں گے کہ ہاں واقعی ہمیں سمجھایا تھا کسی نے، قرآن کہہ رہا ہے، وہ لوگ یہی کہیں گے۔ جہنم میں جب جائیں گے تو کہیں گے ہاں ہمیں سمجھایا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، لیکن یہ ہماری کمی تھی کہ ہم نے نہ سنا اور نہ سمجھا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔
کیونکہ قیامت میں تو سب مان جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں تو معاملہ دوسرا ہے. وہاں تو دکھ گیا، سب کھل کر عیاں ہو گیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل. تو وہاں تو سب مانیں گے. وہاں ماننے کے بعد معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ تو یہاں ماننے کا. ہمیں یہاں ماننا ہے. اگر ہم یہاں نہیں مان پائے تو کچھ نہیں. کافر یہی کہیں گے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، فرماتا ہے اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے. اب اپنے گناہ کا اقرار کیا. اب کیا اقرار اپنے گناہ کا آ کر، تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو. تو اللہ فرمائے گا اب کچھ کام نہیں آئے گا. اب تو پھٹکار ہے دوزخیوں کو، تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو. بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. کن کے لیے ہے بڑا ثواب؟ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ابھی دیکھا نہیں ہے پھر بھی یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہے. دیکھا نہیں ہے، مان لیا کہ ہاں اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے. اللہ کے رسول تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. یہ مان لیا ہم نے بغیر دیکھے. انہی کے لیے ہے بے دیکھے ایمان والوں کے لیے. بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. بخشش بھی ہے، بخشے جائیں گے انشاءاللہ. وہ لوگ گناہ گار تو ہوں گے، گناہ کیے ہوئے ہوں گے، لیکن نہیں، اپنے رب کے اوپر بے دیکھے ایمان لائے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کی بخشش کر دے گا. فرماتا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. ہمیں تو امید ہے قیامت کے دن ہمارا صرف یہ جملہ ہماری بخشش کرا دے گا کہ اے پروردگار عالم، ہم گناہ گار تو بہت تھے، سیاہ کار تو بہت تھے، خطا کار تو بہت تھے، لیکن اے اللہ تیرے رسول کے غدار نہیں تھے. نہ ہم کبھی تیرے رسول کے غداروں کے پاس بیٹھے، نہ ہم نے کبھی تیرے رسول کے غداروں سے بات چیت کی، نہ ہم نے کبھی ان کا چہرہ دیکھنا گوارا کرا. ہاں گناہ کیے اپنے نفس میں پڑھ کر، ہم سے گناہ ہو گئے. کبھی ہماری کسی وقت کی نماز چھوٹ گئی، کبھی ہم سے جو ہے جھوٹ منہ سے نکل گیا. اے اللہ یہ گناہ ضرور ہو گئے، لیکن ہم نے کبھی کسی غدار رسول سے بات نہیں کی. امید ہے کہ ہمارا یہ جملہ ہمیں قیامت کے دن بخشش کا سامان بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غداروں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ یاد رکھنا. اور جو ان سے مل رہے ہیں، جو ان کو دوست رکھے ہوئے ہیں، ان سے سلام کلام کر رہے ہیں، وہ بخشے نہیں جائیں گے. وہ بھی جو ہے خود قرآن فرماتا ہے کہ ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی آگ چھوئے. تم تو ظالم نہیں ہو، ظالم وہی ہیں، لیکن تم ان کے پاس بیٹھ رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تم بھی آگ کے لپیٹے میں آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو فرماتا ہے اور تم اپنی بات، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مشرکین آپس میں کہتے تھے چپکے چپکے بات کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سن نہ لے. جب یہ کہتے تھے بیٹھ کر گفتگو کرتے، آپس میں میٹنگیں بناتے، پلاننگیں کرتے بیٹھ کر، تو کہتے ہلکے بولو کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نہ سنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے. تم ہلکے کی بات کر رہا ہو، ارے تم بولو ہی مت منہ سے کچھ، تب بھی وہ جانتا ہے کہ تم کیا، تمہارے دل میں کیا ہے. وہ تو دلوں کی جانتا ہے. کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ اور کیوں نہ جانے وہ؟ ارے وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تو سمجھ لو ہے کون؟ وہ خدا ہے. اس نے تمہیں بنایا ہے، تمہاری زبان اس نے بنائی، تمہارا دل اس نے بنایا، تمہارا دماغ اس نے بنایا، سب کچھ اس نے بنایا. تو وہ تمہاری باتوں کو نہیں جانے؟ وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا. کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ اور وہی ہے ہر باریکی جانتا. خبردار وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی.
زمین کو مطیع کر دیا، تمہاری مطیع کر دیا، تم جو چاہو کرو، کھیتی کرو، نیے کھودو، کچھ بھی چاہو کرو، زمین میں کرتے رہو، تمہاری مطیع ہے، تمہاری فرما بردار ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارا مطیع کر دیا زمین کو، فرماتا ہے اور جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ تو ہم نے تو رام بنا دی زمین کو تمہارے، کیا تم اس سے نڈر ہوئے بیٹھے ہو کہ چاہے تو وہ اسی زمین میں ابھی تمہیں 2 منٹ میں زلزلے لا کر دھسا دے؟ جس زمین پر آج آرام سے گھوم رہے ہو، ٹہل رہے ہو، منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا کو جو ہے اسی زمین میں غرق کر سکتا ہے پروردگار عالم، اور دکھاتا ہے جگہ جگہ کر کے کہ ابھی جہاں پر جو ہے رونقیں ہیں، بازار ہیں، سب خرید و فروخت ہو رہی ہیں، ابھی 1 منٹ نہیں لگتا ہے وہاں لاشوں کے انبار نظر آ جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی ماروتیاں، کار، جہاز، سب کے سب زمیندوش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، 1 منٹ میں زلزلہ آتا ہے اور سب ختم۔ تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے زمین کو رام بنا دیا تمہارے لیے، لیکن وہ چاہے تو فرماتا ہے یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے، یعنی زمین میں بھی دھسا دے، اور یہ بھی چاہے اس سے بھی نڈر ہو کہ وہ آسمان سے پتھر بھی بھیج سکتا ہے تم پر، پتھروں کی بارش ہو جائے، بڑے بڑے کتنے ہی پلر لگا کر تم گھر بنا لو، کتنی ہی مضبوطی، کتنے ہی جو ہے انجینئروں کو بلا کر آپ اپنے گھر کو مضبوط کر لو، اگر اللہ نے جو ہے آسمان سے جو ہے پتھروں کی بارش فرما دی تو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ بڑے بڑے پتھر تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کے ذریعے کنکریوں کو جو ہے فیل ہاتھیوں کے اوپر پھینکا تھا تو ہاتھی سوار اور ہاتھی سب کے سب غرق ہو گئے تھے ان کنکریوں سے، چھوٹی سی، وہ بمباری نہیں تھی، وہ سنگواری تھی پتھر کی، اور جب گری تھی ذرا سی کنکری اور یہاں گری بھیجے پہ اور بھیجا پھاڑتی ہوئی اور یہ سب پھاڑتی ہوئی پھر ہاتھی کے اندر، پھر ہاتھی کو بھی پھاڑتی ہوئی تو جا کر زمین پر رکی۔ اندازہ لگائیے جو پروردگار عالم اتنی سی کنکری میں اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ ہاتھی اور ہاتھی والوں کو غرق کر دے، اگر وہ بڑے بڑے پتھراؤ کو جو ہے آسمان سے پتھر برسا دے تو کیا حال ہوگا۔ تو فرماتا ہے یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ میری فرماتا ہے میری شان دیکھو، بڑے بڑے پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں، صرف ذرا سے پروں پر رکے ہوئے، ذرا سے ان کو پر دے دیے اور یہ بڑی بڑی چیلے گدھ اور وہ پروں کے بل پر بڑے بڑے آسمان کی اونچائیاں اڑ رہے رکے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ ہی کی تو شان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی اونچائی پر لے جاتا ہے اور وہ آسمان میں رکے ہوئے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ پر ہی نہیں اڑاتے رہتے بلکہ پر روک بھی لیتے ہیں، اور روکنے کے باوجود بھی ان کا بیلنس بنا رہتا ہے، وہ آسمان میں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ اپنی شان دکھا رہا ہے کہ یہ سب خود سے تھوڑی ہو رہا ہے، یہ میں نے کیا ہے تو ہو رہا ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ کوئی اس طرح کر لے۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے، صرف اللہ ہی ہے جو انہیں روکے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے۔ اگر اللہ سے لڑنے کے لیے بیٹھے ہو تو تمہارا ایسا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا؟ ہے کسی میں اتنی طاقت جو اللہ کے مقابلے میں لشکر لے کر آئے؟ نمرود نے کہا تھا میں لاؤں گا، میں اپنا لشکر لے کر آ رہا ہوں، اے ابراہیم تم خدا کا لشکر لے کر آؤ۔
اور نمرود نے اپنی ساری افواج کو جمع کر لیا، ساری فوج کو جمع کر لیا۔ ایک بڑے سے میدان میں نمرود کی پوری فوج تلواریں نکال کر تیار ہو گئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا لاؤ اپنے خدا کے لشکر کو بلاؤ۔ اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو تو مچھروں کو بھیجا گیا۔ مچھر جیسی رذیل چیز جس کو آدمی چٹکیوں میں مسل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کافروں کو مرواتا ہے تو ایسے ہی مرواتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کے کسی بڑے لشکر سے لڑو۔ تم تو اللہ کے چھوٹے سے چھوٹے لشکر مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑوں کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ادھر ہاتھی والوں کو مارا تو کنکریوں سے، چاہتا تو فرشتوں کی فوج بھیج دیتا تو لوگ یہ کہتے کہ فرشتے تھے وہ، ان سے انسان کیسے لڑ لیتے، نہیں تو اللہ نے کنکریاں بھیجی، لو اس سے تو لڑ سکتے تھے۔ ایسے ہی مچھر بھیجے، اگر اللہ فرشتوں کی فوج بھیجتا تو لوگ کہتے نمرود انسان تھا اور وہ فرشتے تھے اس لیے مقابلہ نہیں ہو پایا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج نہیں بلکہ مچھروں کی فوج بھیجی کہ لو اس سے تو مقابلہ کر لو گے، لیکن نمرود کی پوری فوج ان مچھروں کا مقابلہ نہ کر پائی۔ ایک ایک مچھر جو ہے جب بیٹھتا اور جب ڈنک مارتا تو وہ پورا آدمی مر ہی جاتا، اور یہاں تک کہ جو مچھروں کا بادشاہ تھا وہ نمرود کی ناک میں گھس کر بیٹھ گیا جا کر اور دماغ میں کاٹتا رہتا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اس کے جو ہے دربار کا یہ ادب ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس کے دربار میں جاتا تو پہلے اس کے جوتے مارتا، تبھی جو ہے اس کو سکون ملتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خدائی کا دعویٰ کریں، جو اپنے آپ کو خدا کہیں، ان کی اوقات صرف اتنی ہے کہ اللہ کی جو ہے رذیل سے رذیل مخلوق مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرماتا ہے کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں، کافر صرف دھوکے میں ہے۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ اگر اللہ روزی بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں روزی دے دے؟ فرماتا کوئی نہیں۔ یہ سب بھول میں ہو، میں مسلمانوں سوچ رہے ہو کہ تم نمازوں کو چھوڑ کر روزی کی تلاش میں لگے ہوئے ہو، جو روزی دینے والا ہے اسی کی عبادت نہیں کرتے۔ فرماتا کون دے گا روزی اگر میں بند کر دوں؟ کسی سیٹ، کسی مالدار، کسی جو ہے نیتا، کسی منسٹر کی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہیں روزی دے سکے، تمہیں کھلا سکے۔ اللہ اگر کسی کی روزی بند کر دے کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ تو جس نے روزی دی ہے اسی کی طرف متوجہ ہو، اپنے نمازوں کی پابندی کرو۔